بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جیل روڈ کے ایک مشہور ہسپتال کے سامنے والے اسٹاف پر اترا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آرٹیفیشل پھولوں اور گملوں سے لدے پدے لوہے کے اوور ہینڈ برج کی سیڑھیاں چڑھ کے سڑک کے پار اترتے مجھے اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے مین گیٹ پر باورودی سیکورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے ریسیپشن پر پہنچ کر گردوں کے ڈاکٹر کا پوچھا۔ اس نے بتایا نیچے بیسمنٹ میں ڈاکٹر امجد بیٹھے ہیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ آج یہ ساری چیزیں اسی لیے ہو رہی تھی کہ میں ثاقب شیخ ایک دیرینہ دوست کے صاف کپڑے ادھار مانگ کے پہن کے آیا ہوا تھا۔ نیچے پہنچ کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے لڑکے سے ڈاکٹر صاحب کا پوچھا۔ اس نے بتایا وہ 5 بجے آئیں گے اور آپ 3000 روپے فیس جمع کروا دیں۔ میں خاموشی سے سامنے موجود اسٹیل کے خوبصورت صوفوں پہ بیٹھ گیا جن کی ٹھنڈک کو میں نے ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتے ہوئے گردن کی مہروں تک محسوس کیا۔ خیر تھوڑی سی دیر بعد گلے میں سلیٹ لٹکائے ایک ادھر عمر کے شخص جس نے سرمائی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت جچ رہا تھا کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جو ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس سے گزرے میں نے آگے بڑھ کے ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے آپ سے ایک بہت خاص بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ڈاکٹر نے اپنے اسسٹنٹس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بتایا کہ مجھے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر ہچکچایا مگر میرے اچھے کپڑے اسے یہ جج کرنے نہیں دے رہے تھے کہ میں کوئی ضرورت مند ہوں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ میرے لیے تو شاید جنت کے دروازے کھل گئے۔ اتنا خوش میں نے خود کو زندگی میں کبھی نہ پایا۔ دل کی دھڑکنیں بھی نارمل ہو چکی تھی۔ خیر میں لپک کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے ایک فومی کرسی کو اپنے لیے منتخب کیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ لمحہ تھا جب الفاظ کو مجھ سے روٹ جانا تھا اور جذبات کو پھوٹ پھوٹ کے آنکھوں سے بہنا تھا، مگر حیرانگی تب ہوئی جب یہ سب کچھ نہ ہوا اور میری بیاباکی ان تمام پہ غالب آ گئی۔ میں نے سیدھا کہہ دیا مجھے اپنا اور اپنے بیٹے کا گردہ بیچنا ہے۔ ڈاکٹر چونک اٹھا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے مجھے کہنے لگا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں تمہیں گردہ فروش لگ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ایک دم سے غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے بولا اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں اسی ہسپتال کی چھت سے کود کے آج مر جاؤں گا۔ میری بات نے ڈاکٹر پہ اثر دکھایا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں واضح نرمی آئی۔ اس نے کہا یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو کسی فلاحی ادارے کے پاس چلے جائیں۔ ابھی مزید ڈاکٹر کچھ کہنے کو تھا کہ میں نے بات کاٹی۔ ڈاکٹر صاحب میری پھولوں جیسی ماں نے مر جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی شاید اپنی ماں نظروں میں دوڑ گئی کیونکہ مائیں تو ساری دنیا کی ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کرنے والی، نرم دل، احساس، اپنا سب کچھ اپنی تخلیق پہ قربان کرنے والیاں، خود کو گیلے پہ سلا کے اپنے نومولودوں کو سوکھے پہ سلانے والیاں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا مسائل کیا ہے؟ میں نے مختصر بتایا کہ ماں کو جگر کا کینسر تشخیص ہوا ہے، آپریشن پہ 1,15,00,000 لگتے ہیں، میرا کل سرمایہ چھوٹا سا گھر تھا بیچ دیا ہے اور میرے پاس صرف 60 لاکھ اکٹھا ہوا ہے۔ سب رشتہ داروں، دوستوں، احباب اور فلاحی اداروں سے مایوس ہو چلا تھا۔ پرسوں جگر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے وقت بہت کم ہے، 1-2 روز میں فیصلہ کر لیں۔ میں ماں کو گھر لے آیا۔ اس نے اتنے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا بیٹا میں تم سے بے انتہا راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے اپنے نامساعد حالات میں رہتے ہوئے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ خالی رکھ کر میرے لیے ادویات خریدے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپریشن تیرے بس سے باہر ہے، تم مجھ پہ ایک احسان کرو، مجھے ہنستے ہوئے اس دنیا سے الوداع کر دو، میں رب کے پاس جا کر بھی تمہارے لیے سفارش کروں گی، تو میرا سونا لال ہے، تجھے اور تیرے بچوں کو یہ زندگی مبارک۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ساری رات نیند نہ آئی، بے چینی اتنی بڑھ گئی اور بے بسی کی انتہا اس حد تک ہو گئی کہ خیالوں میں نے خدا سے بھی جنگ کر لی کہ غربت، فاقہ، کشتے، بیماری سب تو جھیل رہا ہوں
اور تیرے حضور پھر بھی سجدہ ریز ہوں، اور تو کہ تیرے امتحان ختم ہی ہونے کو نہیں آ رہے۔ تو رب کے اس آخری امتحان میں فیل پاس ہونے کے چکر میں یاد آیا کہ آئے خواجہ، میرے دوست نے اپنا ایک گردہ 40 لاکھ کا بیچا تھا۔ میں ایک سود خور کے چنگل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑوائی تھی۔ فوری جمع تفریق کی، اپنے اور اپنے بیٹے کے گردے کی قیمت ملا کے میرے پاس پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ رات جیسے تیسے گزار کے بغیر کچھ کھائے اسپتال کا مجھے علم تھا، سو آپ کے سامنے آ بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے آپریشن کی بھی پوری فیس ادا کر دوں گا۔ آپ سے مجھ پہ یہ احسان کر دیں کہ ہم دونوں کا آپریشن کر کے گردے کسی کو دے کر میری ماں کی جان بچا لیں۔ مجھے 10 روپے کی بھی مالی امداد نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھا، اس نے مجھے تسلی دی، مجھے بائیں بیٹھنے کو کہا اور اپنے اسسٹنٹ کو بلوا کے کہا اسے کینٹین سے کھانا لا کر دو۔ مجھ سے اس نے بڑی شفقت سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ میں اپنی لاش کو اپنے پاؤں پہ اٹھا کے باہر ویٹنگ میں آ بیٹھا۔ کھانے کے بعد مجھے چائے بھی پینے کو ملی۔ رات 10 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ کے باہر آئے اور مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں انہیں داروغہ والا کی ایک گلی تک لے کر آتے ہوئے اپنے مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ماں کو سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی اور مجھے بتایا کہ اسلام آباد الشفا اسپتال کے ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں موجود راجہ وقار مستعلوی نامی ایک شخص کا فون نمبر دیا اور بتلایا میری ساری بات اس سے ہو گئی ہے، آپ کل ماں جی کو ان کے پاس لے جائیں، فاؤنڈیشن میں آپ کا کچھ خرچہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اجازت لے کر ایسے رخصت ہوئے کہ جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا جانتے تھے کہ وہ تو آج مجھے قارون کے خزانے کی کنجیاں تھما کے چلے گئے تھے۔ قسمیں اس دن میں نے دیکھا کہ رب اور بندے کا کبھی کبھی کچھ فرق نہیں رہتا۔ اگلی صبح فون کر کے راجہ وقار مستعلوی صاحب کے کمرے بیٹھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی بڑے انسان سے ملا، اس اللہ کے بندے نے سارا کام خود ہی بھاگ دوڑ کر کے اور آخر کار فائل بنا کے آپریشن کی تاریخ بتا کے جب مجھے رخصت کرنے لگا، اس نے چپکے سے مجھے بتایا کہ فاؤنڈیشن 40% پیسے دے گی، باقی سارے پیسے ڈاکٹر انجز صاحب ادا کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس کو پکڑتے پکڑتے زمین بوس ہو گیا۔ میں بجلی کی طرح یہ بات گونجی کہ یہ سب کے سب تو صرف میرے سونے رب کی تخلیق ہے۔ وہ میرا کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار، میرا سونا رب کتنا بڑا ہے۔ پہلی دفعہ اذان میں پکارے گئے اللہ اکبر کی حقیقی معنی سامنے آئے۔